آئیے نثری گفتگو کے لیے میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ جن کے والد محترم ہمارے ہندوستان کی شان رہے ہیں، قبلہ ادیب الہندی صاحب بے پناہ علمی شخصیت تھے، بے پناہ انہوں نے کام کیا ہے، کتابیں ہم تک پہنچائی ہیں، انہوں نے تصنیف کا بھی کام کیا ہے، تالیف کا بھی کام کیا ہے۔ انہی کے فرزند عالی قدر حجت الاسلام عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرمائیں، یہ بھی بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرات مومنین کرام، حاضرین اور علماء کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مقالے کا حکم دیا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ حقیر جتنا علم رکھتا ہے وہ جس شخصیت کے سلسلے میں بیان کرنا ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن اس عنوان سے کہ اس دور میں بہت ضروری ہے کہ نئی نسل ہمارے علماء کی خدمات کو جانے اور جو چیزیں اب تک ہیں وہ یا جوانوں تک نہیں پہنچی ہیں، اور اگر پہنچی ہیں تو ان کی جو زبان ہے اس تک نہیں پہنچی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ وحدہ لا شریک پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے بشریت کی ہدایت کے لیے معصوم رہنما اور رہبر بھیجے، جو کبھی نبی کی شکل میں آئے تو کبھی رسول کی شکل میں تو کبھی امام کی شکل میں۔ اسی طرح اس ارحم الراحمین نے انسانیت کی ہدایت، رہنمائی، نجات اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کتب اور صحف بھیجے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، جناب داؤد پر زبور اور جناب عیسیٰ پر انجیل نازل کی، اور دیگر انبیاء کو بھی صحیفے عطا کیے، آخر میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو مبعوث کیا اور ان پر قرآن کریم نازل کیا، کہ جس کے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے رہنما، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ خلاصے میں ایک جملہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام کی اور انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کا نام ہے۔ جو انسان دین پر عمل کرتا ہے وہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی نیک نام ہوتا ہے، اور بدن کی موت اس کا خاتمہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے اعمال و کردار کے سبب ہمیشہ زندہ اور جاوید رہتا ہے۔ جب بھی دین کی احیاء و اصلاح کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دین کی موت آ گئی ہے یا اسے زندہ کیا جائے، یا دین میں کوئی کجی یا کمی آ گئی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، بلکہ دین تو خود زندگی کا نام ہے۔ دین مرض یا مریض نہیں بلکہ دوا کا نام ہے۔ لیکن چونکہ انسان اپنی اس حقیقی زندگی اور حقیقی نسخے نجات سے دور ہو جاتا ہے، لہذا جب بھٹکے ہوئے انسان کو راہ دکھائی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دین کا احیاء یا دین کی اصلاح، جبکہ دراصل دین کی نہیں بلکہ انسانیت کا احیاء ہوتا ہے اور انسانیت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگرچہ خالق نے بشریت کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہادی اور رہبر کا انتظام کیا، لیکن انسانیت کے قسم کھائے ہوئے دشمن شیطان اور اس کے چیلوں نے انسان کو راہ ہدایت اور سعادت سے بہکانے میں کبھی کسر نہیں چھوڑی، لہٰذا ہر زمانے میں اکثریت راہ ہدایت سے دور رہی۔ انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیشہ انسان کو اس کے مقصد حیات اور راہ سعادت کی رہنمائی کی اور صراط مستقیم کی جانب متوجہ کیا۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں اور اس پر یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین یعنی اسلام مقرر کیا ہے وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اسلام کا کوئی بھی قانون انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، چاہے وہ عقائد ہوں یا احکام یا اخلاق۔ اگر کسی بستی میں یا کسی علاقے میں سارے لوگ کما حقہ اسلام کو مان لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقین جانیے کہ وہ جگہ دنیا میں جنت کا نمونہ ہوگی، جہاں پر امن و سکون ہو، اور پھر وہاں نہ کوئی سزا ہوگی نہ ہی سزا دینے والا ہوگا، کیونکہ جب جرم نہیں ہوگا تو سزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اللہ نے خلیفہ اول ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو بطور ہادی اور رہبر بھیج کر سلسلہ ہدایت کا آغاز کیا۔ 1,24,000 انبیاء، ان میں سے 313 کو رسول اور ان 313 میں سے 5 کو اولو العزم پیغمبر مبعوث کیا۔ سب نے کما حق وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے معصوم ہادیوں اور رہبروں کے آنے کے باوجود انسان کیوں گمراہ ہوا، بلکہ اکثریت گمراہی کی شکار رہی اور آج بھی گمراہی کا شکار ہے۔ تو اس کی 2 اہم وجہ قرآن نے بیان کی ہے۔ ایک کتمان حق یعنی حق کو چھپانا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ذکر ہوا کہ اہل باطل اللہ کی آیتوں، اس کی نازل کردہ بینات اور حق کو چھپاتے ہیں۔ دوسرا بدعت ایجاد کرتے ہیں، یعنی اہل باطل اپنی مرضی کے مطابق دین میں بنام دین نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور اپنی ایجاد کو دین بتاتے ہیں۔ عموماً ایک نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی امت کے سازشی لوگوں نے انہی کے نام پر اپنی منمانی کو اور بدعت کو ایجاد کیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن ان کے عروج چرخ چہرم کے بعد اہل باطل نے انہیں ابن اللہ بنا دیا، جبکہ آپ نے خود پیدائش کے بعد خود کو عبداللہ بتایا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی کسی کو شادی کرنے سے نہیں روکا، لیکن یہ بدعت بھی ان کے بعد رائج ہوئی، بلکہ رہبانیت کا جو مفہوم رائج ہے اس کی بھی آپ نے کبھی تعلیم نہیں دی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد بھی 2 چیزیں رائج ہوئیں، ایک کتمان، دوسری بدعت۔ رسول اکرم کی احادیث پر پابندی لگا کر حق کو چھپایا گیا، حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کر کے بدعتیں رائج کی گئی۔ اگر ہم غور کریں تو غصب حکومت اور فتق کا بھی یہی 2 وجہ کار فرما تھی، تاکہ ہر بے قانونی کو قانون کے بینر تلے اور ہر غیر شرعی کام کو شریعت کا لیبل لگا کر کیا جائے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہر امام نے اسی کے خلاف جہاد کیا، اور جب غیبت کی بدلی چھٹے گی اور امام ضمانت جل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو ان کا بھی جہاد انہی 2 محوروں پہ گردش کرے گا، کیونکہ ان کے بغیر دین کا احیاء ممکن نہیں ہے۔ عصر غیبت میں علماء ابرار رضوان اللہ تعالی علیہم نے بھی اسی کے خلاف جہاد کیا اور دین کا احیاء کیا اور بدعتوں کو ختم کرتے ہوئے سنتوں کو زندہ کیا۔ انہی علماء ابرار میں ایک اہم نام سرکار مجدد الشریعت آیت اللہ العظمیٰ سید الدار علی نقوی المعروف بغفران عام رحمۃ اللہ کا نام ہے۔ آپ نے اخباریت اور صوفیت کے خلاف جہاد کیا اور شیعت کو ان دونوں سے پاک کیا، تاکہ گروہ حق میں کوئی حق چھپ نہ پائے اور نہ ہی کوئی باطل داخل ہو سکے۔ بر صغیر میں شرعی عدالت، جمعہ و جماعت کا قیام، عزاداری کا فروغ آپ ہی کا کارنامہ تھا۔ شیعہ فقہی اور کلامی مکتب کو تقویت پہنچائی، حوزہ علمیہ لکھنؤ کا قیام کیا، نہ صرف حوزہ علمیہ لکھنؤ بلکہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کو بھی تقویت پہنچائی۔ جب آپ نجف سے واپس وطن آئے تو شمال ہند کے سیاسی آشوب کا زمانہ تھا۔ احمد شاہ عبدالی دلی کو تاراج کر چکا تھا۔ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے تعلیمات محمد و آل محمد کے خلاف کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہندو اور مسلم دشمنی بھی بڑھ رہی تھی۔ مرہٹے و مسلم راجہ برسر پیکار تھے۔ انگریز اس سیاسی ابتری کا فائدہ اٹھا کر بنگال پر قابض ہو چکے تھے۔ ایسے میں اودھ میں شیعہ نواب کی حکومت معاشی اور سیاسی استحکام کا نمونہ تھی، جس نے لکھنؤ کو علم و ثقافت کا مرکز بنا دیا تھا۔ علامہ سید الدار علی نقوی نے لکھنؤ میں حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی اور مکتب اہل بیت کی ترویج کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے عقائد حقہ کی وضاحت کے لیے عماد الاسلام کے عنوان سے ضخیم کتاب تصنیف فرمائی، جس میں اشعریوں کے امام فخر الدین رازی کے کلامی نظریات کا رد کیا۔ اصول فقہ پر اپنی کتاب اساس الاصول اور ملا نصیر امین استرابادی کے قواعد مدنیہ کو رد کیا۔ عماد الاسلام جو معراج العقول کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ کتاب فخر الدین رازی کی کتاب نہایت العقول کا جواب ہے، جسے رازی نے اشاعری عقیدے کے دفاع میں تصنیف کیا۔ آیت اللہ سید الدار علی غفران مآب نے اس کتاب کو 5 جلدوں میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کے حساب سے مرتب کیا۔ اس کے تمام باطلی نظریات کو عقلی اور نقلی یعنی قرآن اور سنت کے ادلہ سے رد کیا۔ اس کتاب کے متعلق خود لکھتے ہیں کہ یہ کتاب علوم کثیرہ، تحقیقات انیقہ، مباحث دقیقہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو بعض سادات کے ہاتھوں مولوی عبدالعزیز
دہلوی کے پاس بھیجا گیا، وہ ایک مدت تک زندہ بھی رہے لیکن انہوں نے اپنے مذہب کے دفاع میں کچھ نہیں لکھا۔ والد ماجد حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی طابع مصباح علم کلام میں اس کتاب کی درس دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم کلام میں اس سے بہتر کتاب موجود نہیں۔ سن 1790 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی تو آپ نے اس کے مختلف ابواب کا جواب مستقل کتابوں کی شکل میں دیا۔ صوارم الہیات یہ کتاب مولوی عبدالعزیز دہلوی کی کتاب اثنا عشریہ کے باب توحید کے جواب میں لکھی گئی۔ حسام الاسلام یہ کتاب مولوی عبدالعزیز کے تحفے کے باب نبوت کے جواب میں لکھی گئی۔ خاتم صوارم یہ بحث امامت کا جواب ہے۔ کتاب احیاء و سنہ یہ باب معاد کے اور اس سے سلسلے میں لکھی گئی۔ ذوالفقار یہ کتاب تولا و تورا کے موضوع پر متعلق لکھی گئی۔ رسالہ غیبت امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نسبت اعتراضات کا جواب۔ اس کے علاوہ آپ نے رسالہ جمعہ، مسکن القلوب، رسالہ ارزین اور رسالہ ذہبیہ کے نام سے مختلف کتابیں تحریر فرمائیں۔ مذکورہ بالا تمام کتابوں میں جو شائع ہوئی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی متعدد کتابیں شائع نہ ہو سکیں بلکہ مسودے کی شکل میں باقی ہیں۔ علم کلام اور دفاع حق کے ساتھ ہی آپ نے دوسری جانب بدعت کا بھی مقابلہ کیا، کیونکہ اس دور میں ایک طرف عقائد تشیع پر حملہ تھا تو دوسری طرف صوفیوں نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر مفلوج بنا دیا تھا کہ ایک مجاہد قوم مجاور بن گئی تھی اور دین کے نام پر وسیع جاگیر ہتھیا کر عوام کے اذہان کو جہل مرکب کا شکار کر دیا تھا۔ وحدت الوجود کے تصور کے مطابق جسمانی لذتوں کو خدا کی تجلی قرار دیا جا رہا تھا اور خانقاہوں میں مختلف قسم کی نشاور چیزوں کا استعمال عام تھا۔ ابن عربی کے فصوص الحکم اور دیگر کتابوں کے علاوہ مولوی روم اور جامی وغیرہ کی شاعری پڑھائی جاتی تھی۔ معصوم نوجوانوں کو روحانی ریاضت کے نام پر مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ علوم عقلیہ کے نام پہ افلاطون وغیرہ کے خیالات پڑھائے جاتے تھے۔ مغل سلطنت کے قیام سے پہلے ہی بر صغیر میں شیعوں کو اسماعیلی صفیوں اور مریدوں نے تصوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ علامہ سید دلدار علی نے زمانے میں اودھ کے شیعوں میں بھی صوفیوں کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ صوفیوں کے کشف و کرامات اور نام نہاد باطنی علوم کے دعوے مشہور تھے۔ سیاسی عدم استحکام کے دور میں راجہ اپنے اقتدار کے بقا کے لیے ان سے آشیرواد لینا ضروری سمجھتے تھے۔ مختلف درگاہوں کو وسیع جاگیریں عطا کی گئی تھی۔ مفلوق الحال عوام وجد و حال اور دھمال کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے اور خواص، فلسفے اور وحدت الوجود کے تصور میں مست رہتے تھے۔ اس دوڑ میں ہندو جوگی اور بابا بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ سن 1786 میں غفراماب امام جمع ہوئے تو آپ نے اہل تصوف کے عقائد اعمال کو خطبات کا موضوع بنایا اور اس وجہ سے صوفی آپ کے دشمن ہو گئے اور اپنے مریدوں کو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے روکنے لگے۔ جب وہ آپ کی علمی دلائل کا سامنا نہ کر سکے تو سیاسی دباؤ ڈال کر آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی اور آپ نے عربی زبان میں اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے اس علمی جہاد ہی کا اثر تھا کہ ماحول میں واضح تبدیلیاں آنے لگیں اور آپ کی بابرکت زندگی کے انجام تک شیعان حیدر کرار کی اچھی تعداد نے خانقاہوں سے منہ موڑ لیا۔ الشہاب الثاقب یہ کتاب فصیح عربی زبان میں لکھی گئی جو علامہ موصوف کی عربی زبان پر عبور کا اظہار ہے۔ اس کا انتساب وزیر اعظم جناب حسن رضا خان کے نام پر کیا گیا۔ علامہ کا کہنا تھا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے حاکموں نے تصوف کو مسلمانوں میں اس لیے رواج دیا تاکہ عوام کا معارف الہیہ کے حصول کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے در پر جانا کم کیا جائے اور اس سلسلے میں ائمہ طاہرین کا متبادل صوفیوں کو قرار دیا جا سکے۔ اس سلسلے میں خلیفہ مامون عباسی کے دربار میں مرازہ کے مناظرے کو آپ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ائمہ کی کچھ احادیث بھی نقل کرتے ہیں جن میں صوفیوں کو شیطان کا پیروکار اور اہل بیت کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں 8 ابواب ہیں۔ ان میں صوفیوں، فلسفیوں اور متکلمین کے ہاں موجود تصور کے اختلاف کو عقل اور منطق کی رو سے رکھا گیا ہے اور پرکھا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وحدت الوجود کا نظریہ عقل کے میزان پر پورا نہیں اترتا۔ دوسرا حصہ 6 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سید حیدر عاملی کے نظریات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں صوفیوں کے کشف و شہود کے دعوے کو زیر بحث اور واضح کیا گیا ہے کہ ان میں حق اور باطل کی تمیز کرنا دشوار امر ہے، نیز یہ چیزیں کوئی علمی حیثیت اور حجیت نہیں رکھتی۔
چوتھے حصے میں فقہا پر صوفیوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ خاتمے میں آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے واجب ہونے اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرنے کے اسلامی احکام بیان کرتے ہیں اور دین کی دشمنی کی پیروی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ آپ وحدت الوجود اور حلول جیسے نظریات کو ارتداد کا موجب کہتے ہیں اور ان سے توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق استاد اور مغلیہ تاریخ کے ماہر پروفیسر سید اطہر عباس رضوی، جنہوں نے سن 1994 میں وفات پائی، لکھتے ہیں کہ مولانا دلدار علی نے صفوی دور کے علماء شیعہ کے راستے پر چلتے ہوئے تصوف کی شدید مخالفت کی۔ ان علماء کی طرح وہ بھی اسے شیعت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے شہاب الثاقب کے عنوان سے صوفی عقائد کی تردید اور معروف صوفیہ کی مذمت میں ایک تفصیلی کتاب لکھی۔ آپ نے بھرپور علمی زندگی گزار کر سن 1820 میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک حسینی غفراماب میں موجود ہے۔ آپ کو خدا نے 5 بیٹوں سے نوازا جو سب کے سب درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے، اور آپ کی آج بھی اولاد الحمدللہ موجود ہے اور دین کی خدمت میں مصروف ہے۔ علامہ شیخ آغا بزرگ تہرانی نے آپ کے لیے الفاظ استعمال کیے: من اعظم العلماء الشیعہ فی عصرہ ومن اشہر الرجال العلم فی الہند۔ ضرورت ہے کہ اس عظیم شخصیت اور ان کے کارناموں پر مستقل لکھا جائے، مفصل لکھا جائے اور پڑھایا جائے اور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ خانوادہ حضرت غفران ماب رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ بلکہ وارث برادر محترم مولانا سید عباس نقوی صاحب قبلہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے نسل حاضر و آئندہ کو محسن قوم و ملت سے آشنائی کے لیے یہ پروگرام مرتب کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ مرحوم غفور کے وارث ہیں، لہٰذا آپ ہی بحسن خوبی یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں حضرات، آپ سب سے گزارش ہے کہ حضرت غفران ماب رحمۃ اللہ کے علو درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔